نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا ند له ولا ند له أزلي أبدي ديمومي سرمدي لا زمان له ولا زمان له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا محبوبنا ومحبوب ربنا نورنا ونور ربنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور حياتنا ونور مماتنا نور أرواحنا ونور أجسادنا ونور بيوتنا ونور قبورنا ونور صدورنا غوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا عوننا وعيننا وعلاننا ومعيننا علانا وأولانا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته وعشيرته وأزواجه وذرياته وعلماء أمته وصلحاء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله یا محمد مصطفیٰ قربان تیرے نام پر پاک سچا دین تیرا ہوں فدا اسلام پر بہت شیرین و لذیذ و پاک تیرا نام ہے جو ادب سے نام لیوی لائق انعام ہے کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوئے گا کبھی
جو نبی پیدا ہوئے خادم ہوئے تیرے سبھی، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں ہے چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام دوستان عزیز، برادران اسلام، آج کے پرسعید یوم عید کے موقع پر ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ میں جلوہ افروز ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ کے باشندے 2 دن بطور میلہ اور جشن کے منایا کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ کون سے دن ہیں اور یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ اہل مدینہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دور جہالت سے اپنے آباء و اجداد کے طریقہ پر ان 2 دنوں کو خوشی کا دن مناتے ہیں، اس میں ہم کھیل کود کے محافل سجاتے ہیں، خوشیاں کرتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل قد ابدلکم بیومین ہذین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العالمین نے تمہارے یہ 2 دن خوشی والے بدل دیا ہے۔ پہلے جہالت کے دور میں تم اپنے خوشی کے دن کھیل کود میں مصروف رہتے، دنیا کے مشاغل سجا کر اپنے آپ کو خوش رکھتے، لیکن رب ذوالجلال نے تمہارے ان 2 دنوں کو بدل دیا ہے اور ان کے عوض اللہ رب العالمین نے تمہیں 2 دن عطا کیا ہے۔ تمہارے دنوں کو رب ذوالجلال نے تمہارے اس طریقہ کو ختم کیا ہے اور اللہ رب العالمین نے تمہیں پھر ایسے نہیں چھوڑا بلکہ اس کے بدلے تمہیں 2 دن اور عطا کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، اللہ رب العالمین نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے میں عید الفطر عطا کیا ہے اور عید الاضحیٰ دے دیا ہے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ تمہارے آباء و اجداد کے جو خوشی والے دن تھے جس میں تم لہو و لعب میں مشغول تھے، اب جو اس کے بدلے میں رب ذوالجلال نے تمہیں خوشی کے دن عطا کیے ہیں، وہ دن جو ہیں فصلات و صدقہ۔ عید الفطر کے دن جو اللہ رب العالمین نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا فصلات و صدقہ، تم نے اس میں نماز پڑھنی ہے اور صدقہ دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھ کر صدقہ دینا ہے۔ علماء نے یہاں اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ صلاۃ سے مراد نماز عید ہے
اور صدقہ سے مراد صدقہ فطر ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ خوشی والے دن ہمیں دو کام کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ایک کام ہم یہ کریں گے کہ ہم نماز عید ادا کریں گے، دوسرا کام ہم یہ کریں گے کہ ہم صدقہ فطر ادا کریں گے۔ جب ہم نماز پڑھیں گے، جب ہم صدقہ دیں گے تو ہم سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے گا، رب ذوالجلال کی رحمتوں کا ہم پر نزول ہوگا، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالے گا، رب ذوالجلال ہمارے درجات کو بلند فرمائے گا۔ فرمایا کہ وَيَوْمَ الْأَضْحَىٰ فَصَلَاةٌ وَنُسُكٌ، اور دوسرا دن جو عید الاضحیٰ کا ہے وہ بھی خوشی کا دن ہے، اس میں بھی تم نے دو کام کرنا ہے۔ ایک اس میں نماز پڑھنا ہے اور دوسرا اس میں قربانی۔ نماز اور قربانی عید الاضحیٰ میں ہے، نماز اور صدقہ جو ہے یہ عید الفطر میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں یہ عطا کیا ہے۔ مکہ سے ہجرت فرما کر جب اہل مدینہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو دن دیے، انہوں نے خوشی خوشی ان کو قبول کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر کی سب سے پہلی نماز سن 2 ہجری میں مدینہ المنورہ میں ادا کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن نماز فجر پڑھنے کے بعد سورج تقریباً 2 نیزے کے قریب بلند ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر مبارک سے طاق عدد کھجور تناول فرما کر سرخدار خوبصورت چغا زیب تن کر کے امامہ شریف سر پر سجا کر نماز عید ادا کرنے کے لیے باہر تشریف لاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی سے ہٹ کر ایک عیدگاہ، ایک میدانی علاقہ میں، میدانی جگہ پر آپ تشریف لاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین بھی تشریف لاتے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں 2 گانا نماز پڑھاتے، 2 رکعتیں عید کی نماز پڑھاتے، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو عید الفطر کے موقع پر خطبہ ارشاد فرماتے۔ اس خطبہ میں انسانی ہمدردی کا درس تھا، اس خطبہ میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا درس تھا، اس خطبہ میں ایک دوسرے کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا درس ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطبہ سن کر محظوظ ہوتے۔ جب خطبے سے فارغ ہوتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے، اور مبارکباد میں یہ جملے بولتے کہ اللہ رب العالمین ہماری اور تمہاری اس خوشی کو قبول کرے، اللہ رب العالمین ہماری اور تمہاری اس چیز کو قبول فرمائے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے یہ عمل ثابت ہو گیا کہ نماز کے بعد مسلمان ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، چونکہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا ان پر نزول ہوا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کا یہ معمول رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت پر عمل کرتے رہے۔ پڑھیے درود شریف تو میں عرض کروں، اونچی آواز میں پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک و سلم علیہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین 5 راتوں میں کسی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے، رد نہیں فرماتا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کی چاند طلوع ہوتے ہوئے رجب کی پہلی رات، ماہ رجب شریف کا چاند طلوع ہو جائے، اس کی پہلی رات کو تم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ رب العالمین سے اپنے حاجات طلب کرو، اللہ رب العالمین سے مغفرت چاہو، رب ذوالجلال تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔
رد نہیں فرماتا۔ دوسری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری رات نصف شعبان کی رات ہے، 15ویں شعبان کی رات جو دعا اللہ رب العالمین سے مانگو گے، جو حاجتیں اللہ رب العالمین سے طلب کرو گے، رب ذوالجلال تمہاری حاجتیں تمہیں عطا فرمائے گا، اور رب ذوالجلال تمہارے دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ 15ویں شعبان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعاؤں کے قبولیت کی رات قرار دیا ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شعب الایمان کے اندر ان تمام احادیث کو صحیح سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری رات جمعے کی ہے، جمعے کی رات بھی رب ذوالجلال تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، رد نہیں فرماتا، لہٰذا جمعے کی رات بھی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنی حاجات طلب کرو، رب ذوالجلال سے بخشش چاہو، اللہ رب العالمین تمہاری حاجات پوری فرمائے گا، رب ذوالجلال تمہیں بخش فرمائے گا۔ چوتھی رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الفطر کی رات ہے، جیسے چاند طلوع ہوتا ہے، رمضان شریف کا مہینہ ہم سے رخصت ہوتا ہے، شوال کا مہینہ داخل ہوتا ہے، شوال کے مہینہ داخل ہوتے ہی رب ذوالجلال رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو رات گزر گئی ہے یہ پٹاخے والی رات نہیں ہے، یہ بڑے بڑے ساؤنڈ میں گانا چلانے والی رات نہیں ہے، یہ روڈوں پر رقص کرنے والی رات نہیں ہے، یہ شراب نوشی کرنے والی رات نہیں ہے، یہ عیاشی بدماشی کرنے والی رات نہیں ہے، یہ فضول دوڑ دھوپ کا نام نہیں ہے۔ اس رات کو جب رمضان شریف آپ کو الوداع کہے اور رب ذوالجلال تمہیں اگلے دن عید نصیب فرمائے، اس رات رب ذوالجلال کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ آج اپنے ان تمام فضولیات کو چھوڑ کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر رب ذوالجلال سے اس کی رحمت مانگو، رب ذوالجلال سے مغفرت مانگو، رب ذوالجلال سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، رب ذوالجلال سے اللہ رب العالمین کا رزق مانگو، رب ذوالجلال سے رب کی نعمتیں مانگو تاکہ رب ذوالجلال تمہیں عطا فرمائے۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگان دین نے، آج سے چند صدیاں پہلے مسلمانوں نے ان راتوں کو بڑی بہترین طریقے سے منایا کرتے تھے، عبادت، ذکر و اذکار، درود و سلام کے ذریعے منایا کرتے تھے، اور بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ نماز عید الفطر ادا کرنے کے لیے وہ عیدگاہ کی طرف چلا جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ہمارے سابقہ طریقہ کار نصیب فرمائے، چونکہ آج جدید دور ہے، ہر طرح کے معاملات میں ہم الجھے ہوئے ہیں، ہر طرح کے فضولیات میں ہم نے اپنا قیمتی وقت ضائع کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ان فضولیات سے نجات عطا فرمائے اور اپنی طرف توجہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 5ویں رات عید الاضحیٰ کی رات ہے۔ عید الاضحیٰ کی رات بھی اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ توبہ قبول فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں کو وہ کچھ عطا فرما دیتا ہے جو بندے اللہ رب العالمین سے طلب کرتے ہیں۔ یہ 5 راتوں کی خصوصیت کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، ورنہ اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اذا سألک عبادی انی فانی قریب، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں، میرے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اذا سألک عبادی، جو میرے بارے پوچھ رہے ہیں وہ میرے بندے ہیں، کہہ دو نا سبحان اللہ، میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں، فإنی قریب، انہیں کہہ دیجئے کہ میں رب قریب ہوں، کہہ دو نا سبحان اللہ، دور نہیں، میں رب قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہارے شہرگ سے زیادہ قریب ہوں۔ اذا دعانی، تم جب بھی مجھ سے دعا کرو گے، فلیستجیبوا لی، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، جب تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں عطا فرما دوں گا۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب میرے بندے مجھ سے دعا کرتے ہیں
میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں۔ جب میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں میں اللہ انہیں دے دیتا ہوں، اس لیے کہ میں قریب ہوں۔ تمہیں چاہیے کہ مجھ سے مانگو تاکہ میں تمہیں تمہاری چیزیں عطا فرما دوں۔ اس کے شان نزول میں مفسرین فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین چونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، بہت سارے دیہات کے رہنے والے تھے، انہیں صحیح طرح سے ابھی اسلام کے عرفان سے آگاہی نہیں تھی، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے اپنی سادگی سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں تو اونچی آواز میں دعا کریں یا آہستہ آواز میں دعا کریں؟ اگر اللہ اونچی آواز کو سن لیتا ہے تو ہم اونچی آواز میں دعا کر لیں گے، اگر رب ذوالجلال آہستہ سنتا ہے تو ہم آہستہ جو ہے اللہ رب العالمین سے مانگیں گے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ رب ذوالجلال کہاں ہے، ہم ان سے اسی طرح مانگیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں کہا، اے میرے محبوب، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میں اللہ کہاں ہوں، ان کی آواز کس طرح کی میں سن لیتا ہوں۔ فرمایا میں تو تم سے قریب ہوں، دور نہیں ہوں، اور تم جب بھی مجھ سے دعا مانگو گے میں اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ تمہیں چاہیے کہ مجھ سے دعا مانگو تاکہ میں تمہیں ہدایت دے دوں۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت تو ویسے ہر وقت متوجہ ہے، اللہ رب العالمین ہر وقت دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، لیکن یہ خصوصی راتیں ہیں جس میں رب ذوالجلال خود چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے مانگیں۔ رب خود چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے طلب کریں تاکہ اللہ رب العالمین اس کو عطا فرمائے۔ یہ 5 راتوں کا ذکر شعب الایمان کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور یہ راتیں ہم سے ضائع ہو رہی ہیں، غفلت میں ضائع ہو رہی ہیں۔ جیسے عید الفطر کی چاند کا اعلان ہوتا ہے، لوگ نماز عشاء کو بھول جاتے ہیں، نماز عشاء کو بھی بھول جاتے ہیں۔ ہم نے جوتے لینے ہیں، ہم نے شیو بنانا ہے، ہم نے بال بنانا ہے، ہم نے کپڑے سنوارنے ہیں، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، اتنے دنیاوی معاملات میں دوڑ دھوپ میں مشغول ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ رات رب ذوالجلال کی رحمتوں کو حاصل کرنے کی رات ہے، جبکہ یہ رات اپنے گناہوں کو بخشوانے کی رات ہے، جبکہ یہ رات رب ذوالجلال سے اس کی رضا حاصل کرنے کی رات ہے۔ اس لیے فرمایا کہ عید الفطر کی رات اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جب تم اس کی گنتی پوری کر لو، رمضان شریف کے روزے مکمل ہو جائیں، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، پھر اللہ رب العالمین کی تکبیر بولو، اللہ رب العالمین کی بڑائی بولو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس چیز پر کہ رب ذوالجلال نے تمہیں ہدایت دی ہے تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اس لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید الفطر ادا کرنے کے لیے جب اپنے حجرہ مبارکہ سے عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تو راستے میں آہستہ کہتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، آہستہ آہستہ یہ کلمات پڑھتے جاتے۔ جب نماز عید الفطر مکمل ہو جاتی تو مصطفیٰ کریم دوسرے راستے سے اسی تکبیر اور تحمید کو پڑھتے ہوئے اپنے حجرہ مبارک کی طرف تشریف لے جاتے۔ عید الفطر میں یہ معمول تھا، لیکن عید الاضحیٰ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے تو یہ تکبیر کے کلمات زور سے اونچی آواز سے پڑھتے، اور پھر عیدگاہ سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف تشریف لے جاتے تو بھی یہ کلمات اونچی آواز میں پڑھا کرتے۔ فرق یہ تھا کہ عید الفطر میں آہستہ آہستہ پڑھتے جاتے اور عید الاضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے پڑھتے جاتے تاکہ وہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت بھی ہو جائے، جو حاجی اللہ رب العالمین کے تلبیہ کو بڑی اونچی آواز میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری کو پیش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے تکبیر کو بیان کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ایک بڑے جلیل القدر شخصیت ہیں حضرت کعب احبار، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ مسلمان ہوئے۔ علماء یہود میں بہت بڑے عالم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں تورات کے بہت بڑے عالم تھے، کعب احبار آپ کا نام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ مسلمان ہوئے ہیں۔ انہوں نے
بیان کیا، جس کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں سند کے ساتھ نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل فرمایا، اے میرے پیارے کلیم، میں جن لوگوں کو رمضان شریف کا بابرکت مہینہ نصیب فرما دیتا ہوں، آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیے، آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیے، چونکہ رمضان شریف کے بابرکت مہینے کو پانے والے میرا قرب حاصل کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ مل کر 3 کام میں شریک ہو جائیے۔ کتنے کاموں میں؟ 3 کام ایسے ہیں جو یہ رمضان شریف کے روزے رکھنے والے یہ 3 کام کریں گے، ان کے ان 3 کاموں میں شریک ہو جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے فرمایا، اے میرے پیارے کلیم، ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھیں، ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھیں۔ جنہوں نے روزہ رکھا، جنہوں نے اس بابرکت مہینے میں عبادت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کرنے کا مطلب اللہ کے بندوں کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پیغام پہنچانا ہے، چونکہ نبی رب ذوالجلال کی طرف سے قاصد ہوتا ہے، پیغام رساں ہوتا ہے، ان کے ذریعے اللہ کی مخلوق کو پیغام پہنچتی ہے۔ تو رب ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرما کر گویا کائنات میں تمام لوگوں سے خطاب ہے کہ اے موسیٰ، ان کے ساتھ نماز پڑھیے، چونکہ میں اللہ ان کی نماز قبول فرما لیتا ہوں، ان کی نماز قبول فرما کر انہیں بے انتہا اجر عطا فرما دیتا ہوں۔ آپ اپنی نماز کو قبولیت پر فائز فرمانے کے لیے ان کے ساتھ شامل ہو جائیے، میرے انعامات میں سے اپنا حصہ لے لیجئے۔ پتہ چلا اس حدیث مبارکہ کی روشنی سے کہ جہاں اللہ رب العالمین کے عبادت گزار بندے، متقی، علماء، زہاد، اولیاء، صالحین عبادت کرتے ہیں، ان کے ساتھ عبادت میں شریک ہونے والے کی عبادت کو اللہ قبول فرما دیتا ہے۔ نیکوں کے ساتھ مل کر عبادت کرنے کو اللہ قبول فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، ممکن ہے کسی ایک اللہ کے بندے کی نماز قبول ہو جائے، اس کی برکت سے رب ذوالجلال تم سب کی نمازیں قبول فرما دے۔ جماعت میں نماز پڑھنے کی حکمت بھی یہی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے، بہت سارے اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے اس میں شامل ہیں، ان میں کسی نہ کسی کی نماز کو رب ذوالجلال قبول فرما دیتا ہے، اس کی برکت سے رب ذوالجلال تمہاری نماز بھی قبول فرما لے گا۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب ذوالجلال نے یہ فرمایا۔ دوسرا، اے میرے پیارے کلیم، وہ جب اللہ رب العالمین سے اپنی حاجات طلب کریں، دعا میں مشغول ہو جائیں، آپ ان کے ساتھ دعا میں شریک ہو جائیے، ان کے ساتھ مل کر اپنی حاجت رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ پتہ چلا کہ اللہ والوں کے ساتھ مل کر دعا کرنے کی بڑی فضیلت حاصل ہے، جہاں کسی برگزیدہ بندے کی دعا کو رب ذوالجلال قبول فرما دیتا ہے، اسی طرح ناقص بندے کی دعا بھی اس کی برکت سے قبول ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا میرے پیارے، جب وہ رمضان شریف کے مہینے میں روزہ رکھنے والے اپنا دسترخوان بچھائیں کھانا کھانے کے لیے، اے پیارے کلیم، آپ ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیے، ان کے ساتھ مل کر کھانا تناول کیجئے، چونکہ ان کے کھانے میں رب ذوالجلال نے اپنی رحمتیں شامل کی ہیں، ان کے کھانے میں رب ذوالجلال نے خصوصی برکت نازل فرما دیا ہے۔ یہ اس ماہ مقدس کے اندر عبادت کا یہ فائدہ ہے، اس کی یہ برکت اور فضیلت ہے جو رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا۔ درود شریف پڑھیے تو میں عرض کروں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کی جماعت میں فرشتوں سے سوال پوچھا، اے میرے فرشتوں، یہ بتاؤ، جس بندے نے اپنا کام مکمل کر لیا، جس کی جو ڈیوٹی تھی وہ اپنی ڈیوٹی مکمل کر کے آیا ہے، اسے کیا انعام دیا جائے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین، اس کو اس کا پورا اجر و ثواب دیا جائے۔ جس کو جو کام کے لیے کہا گیا ہے اس نے وہ کام مکمل کیا ہے، اسے اس کا مکمل جو ہے اجر دے دیا جائے۔
اللہ رب العالمین فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میری جلال کی قسم ہے، مجھے میری بلندی مقام کی قسم ہے، میں اپنے بندوں کے گناہوں کو بخش فرما دیا ہے اور ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالا ہے۔ گناہ معاف ہو گئے ہیں، جو ان کی غلطیاں تھیں وہ تو میں نے معاف کر دیا، جتنی غلطیاں لے کر وہ آئے تھے ان غلطیوں کے بدلے میں میں نے انہیں اجر عطا کیا ہے، چونکہ انہوں نے میرے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کر کے میری فرمانبرداری کی ہے، انہوں نے اپنے پیٹ کو کھانے سے روکا، اپنے نفس کو شہوات سے روکا، میری اطاعت کرنے کے لیے وہ سربہ سجود رہے، قیام کرتے رہے، عبادت کرتے رہے۔ مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میری جلال کی قسم ہے، مجھے میری بلندی شان کی قسم ہے، میں نے ان کے گناہوں کو بخش فرما دیا، میں نے ان کے درجات کو بلند فرما دیا۔ یہ حدیث مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے۔ علماء اگر اہل علم بیٹھے ہیں وہ جا کر فضائل عیدین میں اس چیپٹر میں جا کر اس حدیث کو پڑھ سکتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے اعلان کر دیا کہ میں نے ان کو بخش فرما دیا ہے، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالا ہے۔ او میرے بندوں جو میری رضا حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے تھے، تم نے نماز ادا کی، میں نے تمہارے گناہوں کو بخش فرما دیا، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالا، اب تم لوٹ جاؤ اپنے گھروں میں میری رضا لے کر، میری رحمت لے کر، میری بخشش لے کر۔ تمہارے لیے میں نے جنت کے دروازے کھول رکھے ہیں، جائیں اپنے گھروں کے طرف۔ تو وہ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید الفطر ادا کرنے کے موقع پر اپنی امت کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حکم ارشاد فرماتے تھے کہ آپ عیدگاہ میں تشریف لائیں، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، تشریف لائیں۔ یہاں تک کہ خواتین کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ وہ عیدگاہ کے پاس اگر وہ نماز کسی عذر کی وجہ سے ادا نہیں کر سکتے، ایام مخصوصہ میں مبتلا ہیں، وہ بھی تشریف لائیں، ایک کونے میں کھڑی ہو کر اس دعا میں شریک ہو جائیں، کیونکہ اس دعا میں شریک ہونے والوں پر رب ذوالجلال کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو لے کر جائیں۔ تو بچوں کو بھی آپ نے شامل کیا، خواتین کو بھی شامل کیا، بوڑھے جوان تمام لوگوں کو بھی شامل کر کے اس دعا کی برکت کو ثابت کر دیا۔ پتہ چلا کہ عید کی نماز کے لیے مسجد شریف میں آنا اور پھر عیدگاہ میں آنا، اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں حاضری دے کر، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے جسے حاصل ہوتا ہے وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنے کا طریقہ حضور کی امت کے اولیاء نے صلحہ نے بتا دیا ہے۔ درود شریف پڑھیے تو میں عرض کروں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ جب درود شریف پڑھنے کے لیے کہا جائے تو اونچی آواز میں پڑھیں تاکہ فرشتے بھی تمہارے درود کے گواہ بن جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک بہت بڑے جلیل القدر شخصیت گزرے ہیں، حضرت عمر ابن عبدالعزیز۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز بڑے عادل شخص گزرے ہیں، بنو امیہ میں بڑے نیک انسان گزرے ہیں، جن کو خلافت راشدہ اس کے طرز کو کہا جاتا ہے، اس کے دور حکومت کو خلاف راشدہ کے طرز کہا گیا ہے۔ اتنے بڑے عادل، نیکوکار، دیندار ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ دعا میں وہ کلمات جو شعب الایمان میں امام بہقی نے نقل کیا، بڑے ایمان افروز کلمات ہیں۔ کہتا ہے اللہم ان قلت وقولک الحق، اے اللہ بے شک تو نے کہا ہے، بے شک تو نے کہا ہے اور تیری بات سچی ہے۔ اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، آپ نے کہا ہے، یعنی قرآن کی آیت پڑھ کر اللہ کو حوالہ دے رہے ہیں۔ اے رب ذوالجلال، آپ نے اپنے کلام قرآن مجید میں کہا ہے
ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ رب العالمین کی رحمت محسنین کے قریب ہے، نیکوکاروں کے قریب ہے، نیکوکار لوگ ہیں ان کے قریب ہے، محسنین جو ہیں ان کے قریب ہیں۔ اے اللہ میری حالت کو تو بہتر جانتا ہے، اگر میں محسنین میں سے ہوں، اگر میں محسنین میں سے ہوں، اسی جماعت میں ہوں، نیکوکاروں میں ہوں، فرحمنی، مجھ پہ رحم فرما۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اے اللہ اگر میں محسنین میں سے ہوں، تیرا یہ فرمان ہے کہ محسنین، تیری رحمت محسنین کے قریب ہے، تو میں تیرے رحمت کا طلبگار ہوں، تیری رحمت کا محتاج ہوں۔ آج میں اپنے آپ کو یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میں محسنین میں ہوں، اگر میرا یہ گمان سچ ہے، حق ہے، صحیح ہے، فرحمنی، مجھ پہ رحم فرما دا۔ پھر کہتا ہے الہ العالمین اگر آپ کے نزدیک میں محسنین میں شامل نہیں ہوں تو پھر الہ العالمین تیرا یہ قول بھی موجود ہے، تو جو ہے ہر بات میں سچ بیان فرماتا ہے، اور تو نے کہا کہ میری رحمت ایمان والوں کے قریب ہے۔ اللہ رب العالمین مومنوں کے اوپر بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ اے اللہ اگر میں کامل مومن ہوں تو مجھ پہ رحمت کی نازل فرما، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما، اگر میں رحمت کا مستحق ہوں تو مجھ پہ رحم فرما، اگر میں مومنین کی جماعت میں شامل ہوں۔ دوسری بات، یا اللہ اگر میں اس جماعت میں بھی نہیں ہوں، اس سے بھی میرا درجہ کم ہے، پھر رب ذوالجلال تو اہل المغفرہ اہل التقوی ہے، اے اللہ تو تقوی اور بخشش عطا فرمانے والا ہے۔ رب ذوالجلال میں مستحق بخشش ہوں، گنہگار ہوں، میں آپ سے بخشش طلب فرماتا ہوں، اے اللہ مجھ پہ مجھے بخش فرما۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب ذوالجلال کے صفات کو، اللہ رب العالمین کی قرآنی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے جماعتوں میں تقسیم فرماتے اپنے آپ کو شامل فرما کر پھر نیچے تشریف لاتے، پھر اپنے آپ کو اس میں شامل فرما کر اس سے نیچے طبقے میں آتے، پھر اپنے آپ کو اس میں شامل فرما کر اس سے نیچے طبقے میں آتے، تاکہ اللہ رب العالمین کی رحمت کسی نہ کسی ذریعے سے مجھے مل جائے۔ اگر محسنین میں ہوں تو اللہ کی رحمت پالوں، اگر مومنین میں ہوں تو اللہ رب العالمین کی رحمت پالوں، اگر گنہگاروں میں ہوں تو اللہ رب العالمین کی رحمت پالوں۔ تو عزیزان گرامی، آج بھی ہم کسی نہ کسی کیٹیگری میں ہیں، ہم میں سے بہت محسنین میں ہوں گے، بہت سے مومنین میں ہوں گے، بہت سے اہل المغفرہ میں ہوں گے، بہت سے اس سے نیچے ہوں گے۔ رب ذوالجلال نے ہر طبقہ کو بخشنے کے لیے قرآن کریم میں آیات نازل فرما دیا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے تمام طبقات کے بخشش کے جو ذرائع ہیں ان ذریعوں سے بخشش طلب کرتے ہیں، رحمت طلب کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال ہم پہ خصوصی رحم فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں بخش فرما دے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن کیا کام کرنا ہے؟ شروع میں جو میں نے حدیث پڑھی، فصلاۃ و صدقہ، یوم الفطر فصلاۃ و صدقہ، عید الفطر میں ہم مسلمانوں کو دو کام کرنے ہیں، ایک نماز، دوسرا صدقہ۔ نماز سے نماز عید مراد ہے، صدقہ سے صدقہ فطر مراد ہے۔ تو آج نماز عید الفطر کے ادا کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہم صدقہ فطر جو ہم پہ واجب ہے، ہم مستحقین کو عید سے پہلے پہنچا دیں تاکہ وہ اس عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں، عید کی خوشیوں میں وہ شریک ہو سکیں۔ عید کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید سے پہلے اس کو ادا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے، توجہ چاہوں گا، آپ مسجد شریف میں تعاون کریں، یہ مسجد شریف اللہ رب العالمین کا گھر ہے، آپ ہی کے تعاون سے یہ مسجد کے انتظامی امور پایہ تکمیل تک پہنچ رہے، یہ کوئی بین الاقوامی فنڈ پر نہیں، کسی بڑے اونچے تنظیم کے تحت نہیں چل رہا، یہ آپ نمازیوں کے اس چندے پر چل رہا ہے۔ تو آپ اپنے مسجد کے مالی معاملات کو بہتر بنائیں، فعال بنائیں، اپنے تمام
صدقات نافلہ کو مسجد میں دیں، صدقات واجبہ کو بھی مسجد کے متعلقین منتظمین کو دیں، تاکہ مسجد کے دل جمعی کے ساتھ وہ خدمت کریں۔ آپ کے خدمت کو اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ مسجد زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس کے نمازی ہیں، یہ مسجد زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس کے پڑوسی ہیں، یہ مسجد زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس کی ضروریات کو پوری کریں گے۔ اس مسجد میں آتے ہیں تو آپ کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں، جس میں آپ کو پانی میسر کیا جاتا ہے، جس میں آپ کو ٹھنڈے پنکھے چلا کر دیے جاتے ہیں، جس میں آپ کے لیے قالین بچھا دیے جاتے ہیں، جس میں آپ کے لیے مسجد کی صفائی کی جاتی ہے، تو مسجد کی طرف سے آپ کی خدمت کیا جاتا ہے، تو مسجد کی خدمت بھی آپ دل جمعی کے ساتھ کریں گے۔ یہ مجھے بار بار نہیں کہنا چاہیے، دور و دراز سے لوگ آ کر آپ سے لے کے جاتے ہیں، بے شک اس میں اجر ہے، لیکن زیادہ حق آپ کو آپ کے مسجد کا ہے، چونکہ آپ اس مسجد کے نمازی ہیں۔ اس مسجد کی خوبصورتی آپ کے گھروں کی خوبصورتی ہے۔ اس مسجد کو بہتر بنائیں گے تو آپ اللہ رب العالمین کے نزدیک مسجد کے معاونین میں شامل ہوں گے، تو لہٰذا مسجد کے معاونین میں شامل ہونے کی صورت میں آپ جو ہیں اس کی خدمت دل جمعی کے ساتھ کریں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کا مسجد تمام تر ضروریات سے مکمل طور پر مزین نظر آتا۔ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، آپ اگر مسجد شریف میں اپنے مال میں سے کچھ نکالیں گے تو مسجد شریف کا بھلا ہو جائے گا، آپ کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ رب ذوالجلال آپ کو اور عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین آپ سے مصائب دور فرما دے گا، اللہ آپ سے بیماریاں دور فرما دے گا، رب ذوالجلال تمہاری حاجات پوری فرما دے گا، اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا اگر تم اللہ رب العالمین کے گھر میں اس چیزوں کو خرچ کرو گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ تمہارے ہاں کوئی مریض ہو جاتا ہے تو ہم ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس بے تحاشا دولت لٹاتے ہیں، یہ توفیق نہیں ہوتا کہ ہم اس کا علاج کرانے کے ساتھ ساتھ کچھ صدقہ دے دیں تاکہ رب ذوالجلال اس دوائی کو اس کے لیے ذریعہ سبب شفا بنا دیں، کیونکہ شفا اللہ رب العالمین کی طرف سے ملتا ہے۔ کسی مسکین کو کچھ کھلانے سے، کسی مسکین کو کچھ پہنانے سے، کسی مسکین کو کچھ دینے سے اس کے دل سے دعا نکلتی ہے، رب ذوالجلال اپنے بندے کا خیر فرما، بھلا فرما دے، اور تو نے جس مقصد کے لیے دیا ہے اللہ رب العالمین اس مقصد کو جانتا ہے، رب ذوالجلال وہ مصیبت ہٹا دے۔ تو لہٰذا جہاں آپ اپنے بیماروں کا علاج کرواتے ہیں، علاج بے شک کروائیں، وہ حق ہے، وہ سنت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی رحمت بھی حاصل کرنے کے لیے صدقہ دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تطفی غضب الرب، جب اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے، غضبناک ہو جائے، اللہ کے غضب کو کم کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے مصطفیٰ کریم نے طریقہ بتا دیا ہے، تم صدقہ کرو، تم صدقہ کرو گے رب ذوالجلال کا غضب بجھ جائے گا۔ الصدقۃ تطفی غضب الرب، ہر چیز کو آگ کو بجھانے کے لیے آپ پانی استعمال کرتے ہیں یا کوئی سلنڈر استعمال کرتے ہیں یا کوئی اور ذریعہ استعمال کرتے ہیں جس سے آگ بجھ جاتا ہے، اسی طرح تمام چیزوں کے ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے۔ اگر رب ذوالجلال ناراض ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ صدقہ۔ الصدقۃ تطفی غضب الرب، صدقہ جو ہے اللہ رب العالمین کے غضب کو دور فرما دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے غضب کو دور کرنے کے لیے آپ اپنے صدقات کو وسیع کر دیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ لباس پہنتے ہو، کپڑے پہنتے ہو، کپڑے پہننے کے بعد تم نے محسوس کیا کہ اب یہ میرے کپڑے مزید جو ہیں میری مالی حیثیت کے مطابق پہننے کے نہیں ہیں، تو لہٰذا میں چونکہ اپنے ان کپڑوں کو اب بدل لیتا ہوں، اس کے بدلے میں نئے کپڑے استعمال کرتا ہوں۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ تمہارے وہ کپڑے قابل استعمال ہوں تو کسی ایسے غریب مسکین انسان کو دے دو۔ اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر جب تم اپنے کپڑے کسی انسان کو پہناؤ گے، رب ذوالجلال محشر کے دن تمہیں لباس پہنائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مسکین آدمی کو نیا لباس خرید کر کے دو گے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال کر تمہیں نور کا لباس پہنائے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ صدقات کے جتنے ذریعے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے آپ ان کو ہمیشہ اپنا معمول بنا دیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کروڑوں کا صدقہ کریں، لاکھوں کا کریں، ہزاروں کا کریں، کم سے کم آپ اپنے دوستوں پر پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے بچوں پر پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ بہت ساری اور جگہوں پر پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں 10-20 روپے اگر اللہ کی راہ میں کسی مسکین کو دو گے، کسی غریب کو دو گے،
کوئی لقمہ کسی غریب کے حلق سے نیچے اتارو گے، رب ذوالجلال کی رحمت جوش میں آئے گا، رب ذوالجلال تمہاری رزق میں برکت عطا فرمائے گا، تم سے مصیبتیں ٹال دے گا۔ آج ہم ان گنت بیماریوں میں مبتلا ہیں، بیماروں کی تعداد نہیں جانتے، نام نہیں جانتے، عجیب قسم کے امراض میں ہم مبتلا ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے رزق حلال کو ترک کیا، پھر اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کرنے کو بھلا دیا۔ اس وجہ سے رب ذوالجلال نے ہمارے مال کو کسی اور ذریعے سے خرچ کروا دیا، جس میں ہم بہت ساری پریشانیوں کا سامنا ہم نے کرنا پڑا۔ تو عزیزان گرامی، آج کے عید میں ہمیں دو کام کرنے کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَصَلَاتُ و صدقہ، نماز بھی ہے اور صدقہ ہے۔ صدقہ فطر، صدقہ فطر یہ واجب ہے ہر مسلمان پر، عاقل پر، خواہ وہ آزاد ہو خواہ وہ غلام، خواہ وہ بالغ ہو خواہ وہ نابالغ، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت، ہر مسلمان پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اور صدقہ فطر دینے میں حکمت دو، ایک حکمت یہ ہے کہ جو مسکین عید نہیں کر سکتے ان کے عید کے بہتر بنانے کا ایک ذریعہ بن جائے گا، لباس بن جائے گا، کھانا بن جائے گا، کچھ خوشیوں میں وہ تمہارے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ ایک حکمت یہ کہ اپنے کمزور لوگوں کو اپنے خوشی میں شریک کرنے کا طریقہ۔ دوسرا، جو روزوں میں ہم سے کچھ کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، انجانے میں ہم نے ایسی بات کر دی جو غیبت ہو گیا، ہم نے انجانے میں کوئی ایسی بات کہہ دی جو خلاف شرع ہو گیا، ہم نے انجانے میں کوئی ایسی بات کہہ دی جو جھوٹ پر مبنی تھا، ہم روزے میں توجہ نہ ہونے کی وجہ سے زبان سے الفاظ نکلے جھوٹ کے تھے، زبان سے الفاظ نکلے غیبت کے تھے، زبان سے الفاظ نکلے وہ دل آزاری کے تھے، زبان سے الفاظ نکلے وہ گالی کے تھے، زبان سے الفاظ نکلے وہ غیر اخلاقی تھے۔ اب ان کی وجہ سے ہمارا وہ روزہ جو ایک نور لے کر آیا تھا، جو ایک روح لے کر آیا تھا، اس کے نورانیت میں، روحانیت میں فرق پڑ رہا تھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ رب ذوالجلال تمہارے اس عمل سے ناراض ہو رہا تھا، اب اپنے اس عمل کے کمزوریوں کو، کوتاہیوں کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، تم صدقہ دو تاکہ رب ذوالجلال تمہارے روزوں میں جو غلطیاں تم سے ان کے اندر شامل ہو گئے ہیں وہ دھل جائیں، صاف ہو جائیں، تمہارے روزوں کو شرف قبولیت مل جائے۔ ایک حکمت۔ دوسری بات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد صاحب استطاعت ہے، صاحب توفیق ہے، اللہ نے اس کو استطاعت بھی دیا ہے، اس کو اللہ نے توفیق بھی دی ہے، استطاعت اور توفیق کے باوجود وہ فطر ادا نہیں کرتا، وہ فطر ادا نہیں کرتا، اس کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا دیا جاتا ہے، یعنی روک دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ پیش ہونے کے لائق نہیں بنتا، اسے نامہ اعمال جو خدا کی اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والے فرشتے اس کو روک دیتے ہیں۔ اب اس کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے تم صدقہ دو گے، صدقہ فطر ادا کرو گے، رب ذوالجلال راضی ہو جائے گا، اللہ حکم فرما دے گا میرے بندے کے روزے کو میری بارگاہ میں لے آؤ، میں نے اسے قبول کیا ہے، میں نے اسے قبول کیا ہے، اس لیے یہ صدقہ فطر دے دیا جائے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کرنا افضل عمل ہے، مستحب عمل ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ نماز عید ہو جانے کے بعد آپ کا صدقہ فطر نہیں ادا ہو سکتا، جیسے ہمارے عوام الناس میں یہ بات اکثر مشہور ہے کہ نماز عید کے بعد پھر صدقہ فطر نہیں ہوتی ہے، یہ بات صحیح نہیں، یہ شریعت کے مطابق قول نہیں ہے۔ یہ افضلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید کسی انسان نے یہ سمجھا کہ چونکہ اس پہ زیادہ زور ہے کہ نماز عید سے پہلے دو، اس نے اس زیادہ زور کو دیکھ کر یہی سمجھا کہ نماز عید کے بعد یہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں میرے بھائی، نماز عید کے بعد بھی ادا ہو سکتا ہے، لیکن جو فضیلت نماز عید سے پہلے دینے میں ہے وہ بعد میں نہیں، جو اجر و ثواب نماز عید میں دینے سے پہلے دینے میں ہے وہ بعد میں نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عید سے پہلے اگر کسی بھی وجہ سے کوئی نہیں دے پایا وہ بری ذمہ ہو گیا، نہیں، اس کے اوپر وہ صدقہ فطر واجب ہے۔ اس سے ساقط ہونے کے لیے نماز عید کے بعد کسی بھی وقت اس کو ادا کر لے، کسی بھی وقت اس کو ادا کر لے، وہ اسے دینا ہے۔ صدقہ فطر نصف سا ہے، کیا ہے؟ نصف سا ایک
پیمانہ ہے، ایک ناپنے کا آلہ ہے عرب میں، جس کے ذریعے وہ اناج کو ناپتے تھے، سا، جس میں ہمارے پاکستانی اور ہندوستانی وزن کے مطابق، علماء کے تحقیق کے مطابق سا جو ہے 4 کلو کا ہے، اور نصف سا جو ہے یہ 2 کلو کا ہے۔ تو لہٰذا صدقہ فطر واجب ہے 2 کلو جنس کی صورت میں، اناج کی صورت میں، یعنی سب سے پہلے صدقہ فطر جو واجب ہے وہ اناج ہے، یعنی 2 کلو گندم جو ہے یہ صدقہ فطر دینا ہے۔ اب اگر گندم نہیں دے سکتا کوئی تو پھر اس کی قیمت ادا کرنا ہے، اس کی قیمت کو ثانوی درجہ حاصل ہے، اول میں جنس دینا ہے۔ اگر گندم موجود ہے تو 2 کلو گندم دینا مصطفیٰ کریم کی سنت سے ثابت ہے، 2 کلو دے دو۔ اگر گندم نہیں تو پھر اس کی قیمت دے دو، اور جو قیمت آپ جس قیمتاً خرید کرتے ہیں، تناول کرتے ہیں، کھاتے ہیں، اسی کے مطابق جو ہیں آپ پر صدقہ فطر واجب ہے۔ کنفیوز ہیں آج کل لوگ کہ مختلف علماء نے مختلف جوابات دیے، کسی نے کہا کہ 300 روپیہ صدقہ فطر ہے، کسی نے کہا 280 ہے، کسی نے کہا 250 ہے، کسی نے کہا کیا ہے، کسی نے کیا کہا ہے۔ مثلا کراچی کے مفتی منیب الرحمان صاحب نے 300 کا کہہ دیا، کوئٹہ کے کسی عالم نے 250 کا کہہ دیا، اندرونی سندھ کے کسی عالم نے 220 کا کہہ دیا۔ تو یہ مختلف سوشل میڈیا میں وائرل ہو گئے کہ یہ عالم یہ بتا رہا ہے، یہ عالم یہ بتا رہا ہے، یہ عالم یہ بتا رہا ہے۔ اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے، اس الجھن کو دور کرنے کے لیے میں آپ کو مسئلہ سمجھا دوں۔ وہ اصل میں 2 کلو قیمت بتا رہے ہیں۔ کیا بتا رہے ہیں؟ کراچی میں جو آٹا خرید کرتے ہیں وہ تقریباً 150 روپیہ فی کلو آٹا خریدتے ہیں۔ تو کراچی کے عالم کے علم میں یہ موجود ہے کہ 1 کلو آٹا جو ہے 150 روپے کا ہے، تو 2 کلو آٹا یا اس کا گندم دیں تو 2 کلو آٹا کے نسبت سے اس نے 300 کا قول کر دیا، تو اس کا فتویٰ اپنی جگہ برحق ہے۔ کوئٹہ میں دیکھا کہ آٹا اتنے کا بک رہا ہے، وہاں کے عالم نے اپنے شہر کے مطابق اس قیمت کو مد نظر رکھتے ہوئے فتویٰ دے دیا کہ اتنا ہوئے۔ اندرونی سندھ کے عالم نے یا پنجاب کے عالم نے اپنے اپنے علاقے کی نسبت سے فتویٰ دے دیا کہ اتنے کا ہے۔ اصل میں وہ رقم نہیں، اصل میں وہ جنس ہے، جنس کی جو قیمت ہوگی وہ آپ پر واجب ہوگا۔ بات سمجھ گئے؟ جنس کی جو قیمت ہوگی وہ آپ پر واجب ہوگا۔ مثلا کسی علاقے میں اگر 300 روپیہ 1 کلو بک رہا ہے گندم، قحط سالی کی وجہ سے یا مہنگائی کی وجہ سے 300 بک رہا ہے، تو وہاں وہ 600 دے گا۔ وہ ہمیں کسی 150 دینے والے کو دے کر وہ 150 نہیں دے گا، چونکہ وہ 300 کلو خود خرید رہا ہے تو 300 کلو اس کو دینا ہی ہوگا اس کی قیمت۔ تو اسی طرح کے یہ مسئلے ہیں۔ دینا ہر اس آدمی کو ہے جس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، ہر اس آدمی کو صدقہ فطر دینا جائز جس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ جس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں اس کو صدقہ فطر دینا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ یہ سمجھ لیں۔ اور پیشہ ور بیکاری اس کے مستحق ہونے کا علم نہیں، آیا یہ پیشہ ور بیکاری اس زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں؟ جب ہمیں یہ پتہ نہیں ہے تو اپنا صدقہ زکوٰۃ یا صدقہ فطر پیشہ ور بیکاریوں کو نہ دیں، ویسے صدقات نافلہ میں دیں۔ وَمَا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، رب نے کہا کسی بھی سائل کو مت جھڑکو، یعنی اسے کچھ نہ کچھ دے دو۔ سائل کو مت جھڑکو، کوئی بھی سائل کرنے سوال کرنے آیا ہے، وہ بے شک اس کا پیشہ ہے، اللہ کا نام لے کر آیا ہے، تو کچھ نہ کچھ دے دو، چونکہ وَمَا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سائل کو مت جھڑکو۔ بعض لوگ ڈانٹ لگاتے ہیں، اٹا کٹا ہو کے آپ بھیک مانگ رہے ہو، اتنا تندرست ہو کے آپ یہ کر رہے ہو، اس کی تذلیل کرتے ہیں۔ رب نے روک دیا ہے، وَمَا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی بھی مانگنے والے کو مت جھڑکو۔ دینا ہے تو اچھی دے دو، نہیں دینا ہے تو اچھے کلمات کے ساتھ اس کو رخصت کرو۔ اللہ رب العالمین کے قہر و غضب سے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ آج رب ذوالجلال نے اس کو سائل بنا کر تجھے موتی بنا دیا ہے، اس کو مانگنے والا بنایا، تجھے دینے والا بنا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے رزق میں سے تو کسی کو دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ آپ نے اللہ کے مخلوق کے ساتھ اسی طرح کا رویہ اختیار کیا، اللہ قہر و غضب میں آ کر وہ تجھے اس سائل کے قطار میں کھڑا کر دیا تو کیا کرو گے؟ تو ہمیں ڈر لینا چاہیے، کسی بھی سائل کو اسی طرح کے کلمات کے ساتھ مخاطب نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہاں اچھے کلمات کے ساتھ اسے رخصت کر دیا جائے۔ ہاں پتہ ہے کہ کوئی ایسا سائل ہے جو ہمارے دیے ہوئے رقم کو غلط ناجائز طریقے سے خرچ کرتا ہے، تو اچھے کلمات کے ساتھ اس کو رخصت کر دیا جائے، مستحقین میں یہ صدقات کو پہنچا دیا جائے۔
मुस्तहिकीन में सबसे पहले आपके करीबी रिश्तेदार हैं। करीबी रिश्तेदारों में अगर आपके हैं तो उन करीबी रिश्तेदारों को आप सदका फितर और सदका ज़कात दें। करीबी रिश्तेदारों में बहन भाई को देना भी जायज़ है, भांजा भतीजा को देना भी जायज़ है, चाचा और मामू को देना भी जायज़ है। सिर्फ औलाद को नहीं देंगे और अपने वालिदैन को नहीं देंगे। औलाद में बेटा बेटी है, फिर पोता पोती है, नवासा नवासी है, ये नीचे जितने दर्जे हैं वो सब के सब औलाद के ज़ुमरे में हैं। फिर बाप है, दादा है, इसी तरह दादी है, उससे ऊपर जितने रिश्ते हैं सब असल के हैं, उनको देना जो है नहीं, क्योंकि उनकी खिदमत वैसे वाजिब है। उनकी खिदमत बग़ैर सदका के ज़कात के हर आदमी को वाजिब है वो उसका कफ़ील बने। बाप मोहताज है तो बेटे पर हक़ है कि अपने बाप की खिदमत करे। औलाद मोहताज है, माजूर है, तो वालिद पर लाजिम है कि अपने औलाद की किफ़ालत करे। वो वैसे उसके उस हुकूक में शामिल हैं, लिहाजा उनकी खिदमत कर लेनी चाहिए। हाँ, एक मसला में दूसरा समझा दूं कि मसलन कोई ये शख्स चाहता है कि मैं अपना सदका ज़कात अपनी बेटी को दूं। किसको दूं? बेटी को। क्योंकि वो समझता है कि मेरी बेटी के हालात ठीक नहीं हैं, मेरा दामाद जो है कमज़ोर है, माली हवाले से माजूर है, बेरोज़गार है, खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं। अब मैं अपनी बेटी को दे दूं ताकि मेरी बेटी अपने लिए कुछ ईद की चीज़ें ख़रीद ले। ज़कात देना चाहता है बाप, ज़कात देना चाहता है अपनी बेटी को। उलमा ने कहा है कि वो अपनी बेटी को न दे, अपने दामाद को दे। किसको दे? दामाद को दे, चूंकि दामाद उसकी औलाद में नहीं है। अपने दामाद को दे और फिर दामाद वो पैसा लेकर अपनी बीवी को दे तो ये शरन जायज़ हो गया। शरीयत ने रास्ता निकाला है कि आप दामाद को देंगे, दामाद ये पैसा घर ले जाएगा, घर ले जाने के बाद अपनी बीवी बच्चों पे खर्च करेगा। जो आप चाहते थे वो रास्ता निकल आया, तो शरीयत ने ये रास्ता निकाला है। क्योंकि दामाद गैर है, आपकी औलाद नहीं है, उसको आप सदका फितर भी दे सकते हैं, सदका ज़कात भी दे सकते हैं, बशर्ते कि हाशमी सैयद न हो, बशर्ते कि हाशमी सैयद न हो। उसके बाद किसी और ख़ानदान से है तो बेशक आप उसको ये सदका ज़कात भी देंगे, सदका फितर भी देंगे। अगर कोई चाहता है कि मैं ये सदका अपने बेटे को दूं, मेरे बेटे के माली हालात ठीक नहीं हैं, तो बराह रास्त बेटे को न दे, ये सदका ज़कात और फितरा अपने बहू को दे दे, अपने बहू को दे दे। चूंकि बहू उसकी औलाद में नहीं है, वो बहू जो है घर पैसा ले जाकर अपने शौहर को दे दे, हदिया कर दे, शरन ये जायज़ है। इसी तरह ये हीले हैं जिसके जवाज़ पर फ़िक़्ह के बड़े चैप्टर मौजूद हैं। अगर कोई ये चाहता है कि मैं किसी न किसी तरीके से इनकी मदद करूं, तो मैंने खंदा पेशानी से, खुले दिल से, वसात के साथ ये मसला आपको समझा दिया है, आप इनको दें। उसके बाद दीनी दर्जे मदारिस के हैं, उलमा के हैं, हुफ़ाज़ के हैं, ये भी मुस्तहिक हैं आपके खिदमत के। आप इनकी खिदमत करेंगे क्योंकि इन्होंने अपना वक्त दीन में लगा दिया है, इंतहाई कम वसाइल पर दीन की खिदमत कर रहे हैं। मदारिस में तलबा अपने घरों को छोड़कर मुसाफिराना ज़िंदगी इख्तियार कर रहे हैं, लिहाजा बजाय ऐसी गैर मुस्तहिक को देने के आप ऐसी जगहों पे इनको पहुंचा दें। पहला हक अपने रिश्तेदारों का है, करीबी रिश्तेदार हैं, पड़ोसियों का है, उलमा मसाजिद मदारिस का है, जहाँ पे वो खुदमत गुज़ार लोग हैं, इनकी आप माली ताउन करेंगे। अल्लाह ताला जल्ल शानहू आपकी माली ताउन को कबूल फरमाएगा। तो नमाज का वक्त हुआ चाहता है, मैंने ऐलान किया था 8:15 बजे का, 8:15 बजे तक का टाइम दे दिया था, मेरे ख्याल में टाइम इससे कहीं ज़्यादा हो गया है, तो मैं ज़्यादा टाइम लेने पर 10 मिनट के करीब ज़्यादा टाइम हो गया है। मैं इसके लिए आप सबसे माजरत चाहता हूँ। कुछ शरई मसाइल बताने की वजह से, कुछ लोगों के इंतज़ार की वजह से 10 मिनट मज़ीद लेट हो गया है। अल्लाह ताला जल्ल शानहू हमें माफ़ फरमा दे। अब सफ़ों को दुरुस्त करने के लिए खड़े हो जाएं।